سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی توانائی برقرار رکھنے کے لیے مستقل ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ اس کو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کوشش یہی کریں کہ خالی سننے اور سمجھنے کی کوشش تو بہت بجا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل کیا جائے۔ اگر عمل کریں گے تو ہمارا بھی کام آسان ہو جائے گا، آپ کا بھی کام آسان ہو جائے گا، بہت اچھے سے آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی، ہمیں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ اس کو سنیں، آپ اس کو دیکھیں اور اپنی صحت کو بہتر کریں، بجائے اس کہ ہاسپٹلس کے چکر لگیں، یہ دوا خرید لی، وہ دوا خرید لی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے اور اپلائی بھی کریے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ شکر جو ہے، جسے وائٹ شوگر جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے وہ سرطانی خلیات کی، یعنی سرطان کے کینسر سیلز جو ہوتے ہیں ان کی افزائش میں مددگار ہوتی ہے، یعنی وہ انہیں زیادہ اچھے طریقے سے بہت زبردست ماحول فراہم کرتی ہے، اور جو ہے نا اس بہت زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو سائنسدانوں نے آخر کار ایک گراں قدر ریسرچ کے نتیجے میں یہ جان لیا ہے کہ جو سفید چینی ہوتی ہے کس طرح سرطان کے لیے معاونت کرتی ہے، یعنی کینسر کے لیے کس طرح ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اس جائزے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ سرطانی خلیات جو کینسر کے سیل ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ توانائی پیدا کیے بغیر شکر کی بہت تیزی سے شکست و ریخت کرتے ہیں۔ شکر کی یہ صلاحیت 1920 میں دریافت کر لی گئی تھی۔ اسے واربرگ ایفیکٹ کا نام دیا گیا تھا، تاہم اب تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی تھی کہ شکر کا یہ اثر کینسر کی علامت ہے یا اس کا سبب ہے، لیکن ہالینڈ کی یونیورسٹیز نے مشترکہ طور پر 9 سال تک ایک تحقیقاتی پروجیکٹ پر کام کر کے یہ بتایا ہے کہ شکر قدرتی طور پر ایک جین کے ساتھ جڑ جاتی ہے جسے ریس کہتے ہیں، اور یہ صلاحیت کینسر کے ہر خلیے کی بقا کے لیے، ہر سیل کی بقا کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ یہ تعلق کینسر کو اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنی گرفت میں رکھتا ہے کہ صحت مند خلیات اسے دور کرنے پر قادر نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک شیطانی چکر وجود میں آتا ہے جو کینسر کو متحرک رکھتا ہے، اور شکر اس کے لیے غذا کے طور پر کام کرتی ہے۔ نیچر کمیونیکیشن میں شائع ہونے والی اس ریسرچ رپورٹ سے کینسر کے مریضوں کی خوراک متعین کرنے میں اور جو لوگ کینسر سے محفوظ ہیں انہیں مستقبل میں شکر کے نقصان دہ اثرات سے خود کو بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ریسرچ رپورٹ کے اہم مصنف اور مالیکیولر بائیولوجسٹ پروفیسر جوہان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تحقیق سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ سرطانی خلیات بہت جارحانہ انداز میں شکر استعمال کرتے ہوئے اپنی افزائش بڑھاتے ہیں، اور اس سے واربرگ ایفیکٹ اور رسولی کی جو پہلے سے اگر ٹیومر ہوتا ہے اس کی جارحیت پسندی کے درمیان تعلق کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکر اور سرطان کے درمیان اس گہرے تعلق کے بہت دوررس اثرات ہوتے ہیں۔ شکر سے یعنی وائٹ چینی سے کینسر کے وہ خلیات جو غیر متحرک ہوتے ہیں ان میں جان پڑ جاتی ہے، اور پہلے سے موجود رسولی جارحانہ انداز میں بڑھنے لگتی ہے۔ یہ تحقیقاتی پروجیکٹ 2008 میں شروع کیا گیا تھا، جس میں خاص طور پر یہ نقطہ زیر غور رہا کہ رسولیاں ٹیومر کس طرح صحت مند ٹیشوز کے مقابلے میں نمایاں طور پر شکر کی زیادہ مقدار کو لیکٹیٹ میں تبدیل کرتی ہے۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہوگا، ہماری بہت ساری ویڈیوز ہیں اس کے کینسر کے بارے میں، کہ ہر انسان میں تقریباً 50 کینسر سیل روزانہ پیدا ہوتے ہیں،
لیکن چونکہ ہمارے بنانے والے نے اس کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اگر ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو وہ جو فورس ہوتی ہے ہمیں بچانے والی، وہ ان کو کل کر دیتی ہے. لیکن اگر ایک بھی کوئی ایسا سیل چھپ چھپا کے کہیں سے نکل جاتا ہے اور کہیں پہ جا کے امپلانٹ ہو جاتا ہے اور شکر کی زیادہ مقدار اس کو ملنے لگتی ہے، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کینیڈا میں جو لوگ ہیں ان سے اگر میں مخاطب ہوں، یا پاکستان، انڈیا وغیرہ میں بھی کتنی مٹھائی کی دکانیں اور کتنا کھایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی آپ کو دیکھیں گے، مال میں جائیں گے تو تقریباً کھانے کے سیکشن میں جائیں گے تو 80% جو ہے نا چیزیں وہ میٹھی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے نا ان پہ سیل بھی رکھتی رہتی ہے اور وہ بہت ہی اٹریکٹیو بھی بنا کے. اس کے مقابلے میں جو سبزیاں ہیں، جو فروٹس ہیں، وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ عام آدمی ان کو خریدنے کے لیے بہت سوچتا ہے. حالانکہ وہ چیزیں سستی ہونی چاہیے تاکہ ہاسپٹل میں جو برڈن ہے وہ کم ہو، لوگوں کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو. لیکن خیر وہ تو یہاں کے مسائل ہیں. ہمارے اپنے گھر کے، ہمارے اپنے ملکوں کے جو مسائل ہیں اس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بیماریاں وہاں پہ بے انتہا ہیں. اسی طرح شکر کا استعمال بہت زیادہ ہے وہاں پہ. تو کینسر سے بچنے کے لیے ٹرائی کریے، شروع کریے. اگر آپ 2 چمچے چینی پیتے ہیں تو 1 کریں، 1 پیتے ہیں تو آدھا کریں، آدھا پیتے ہیں تو پھر بالکل تھوڑا سا کر لیں. مزہ بھی تو لینا ہے نا، ظاہر ہے چائے میں مزہ نہیں آتا، تو کوشش یہ کریے کم سے کم استعمال کریے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتائیں.